کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک ایسے خطیب جب وہ شریعت و سنت بیان کرتے ہیں تو جو سننے والے حضرات واقعی سننے کے لیے آتے ہیں تو وہ کچھ لیتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ خدا کی قسم ان کے بیانات میں قرآن و حدیث ایک دم نچوڑ کر رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ حضرات گرامی، آئیے آپ کے سامنے خطیب ذیشان مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ و مولانا محمد حشیم الدین قادری، ناظم تعلیمات جامعہ اہل سنت جوہر العلوم گنجریا۔ حضرات گرامی، ان کو مائک دینے سے قبل میں دو شعر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ بغور سماعت کریں۔ شاعر لکھتے ہیں، فعل اچھا ہے تو سوچ بھی اچھی ہوگی، فعل اچھا ہے تو سوچ بھی اچھی ہوگی، علم اچھا ہے تو تقریر بھی اچھی ہوگی۔ اور میں نے خواب میں خود کو مدینے میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، میں نے خواب میں خود کو مدینے میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی، خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت عرس مخدوم سمنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج پہ تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، خصوصاً مداح شاہ ہدا حضرت مولانا کلیم اللہ چشتی صاحب قبلہ، نقیب اہل سنت استاذ الحفاظ حضرت حافظ و قاری حسین صاحب قبلہ، میرے سامنے تشریف فرما معزز سامعین، پردہ نشین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ۔ فضیلت اپنی عادت کے مطابق سنانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے جاتے رہتے تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری میں 24,000 مرتبہ تشریف لائے تھے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام یوں تو آتے جاتے رہتے تھے، لیکن ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یوں تو میں آپ کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن آج جو میں دیکھ کر آیا ہوں بہت بڑا عجوبہ دیکھ کر آیا ہوں، ایک عجیب بات میں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں، جبریل تم نے کیا دیکھ کر آیا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب میں آسمان دنیا سے آ رہا تھا، راستے میں ایک پہاڑ آیا
جس پہاڑ کا نام ہے کوہ قاف۔ اس پہاڑ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کی جڑیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ سارے پہاڑوں کے مرکز کا نام کوہ قاف ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں اس پہاڑ کے قریب سے گزر رہا تھا تو مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی، کسی کے بلکنے کی آواز آئی، کسی کے تڑپنے کی آواز آئی۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب کسی کے رونے کی آواز آئی تو میں دیکھنے کے لیے پہنچا کہ آخر رو کون رہا ہے، کون بلک رہا ہے۔ پہاڑ ہے، آبادی نہیں ہے، ویران ہے، جنگل ہے، پھر بھی کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں جب میں قریب جا کر دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح رو کون رہا ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں جب میں قریب گیا تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ حیرت یہ ہوئی کہ جو رو رہا تھا وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ تھا جو رو رہا تھا، اور وہ فرشتہ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ کوئی عام فرشتہ نہیں تھا، ایک ایسا فرشتہ تھا کہ جب یہ آسمان میں ہوتا تھا اس کے لیے تخت ہوتا تھا جس پہ وہ بیٹھتا تھا، اور جب وہ اپنی تخت پہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھتا تھا تو اس کے سامنے بطور خدمت 70,000 فرشتے بیٹھتے تھے۔ 70,000 فرشتے ان کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ ایسے شاندار فرشتہ آج کیا دیکھ رہا ہوں کہ آج نہ کوئی تخت ہے، نہ کوئی تاج ہے، نہ 70,000 فرشتوں کا ہجوم اور نہ 70,000 فرشتوں کی بھیڑ ہے۔ حال یہ ہے کہ پڑا ہوا ہے، اس کے پر بھی نہیں ہے، شکل و صورت بھی بگڑ چکی ہے، عجیب و غریب حالت ہو چکی ہے۔ حضرت جبریل نے جب ان کو دیکھا قریب گئے، قریب جا کر کے پوچھا اے فرشتہ تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی، تمہاری یہ کنڈیشن کیسے ہو گئی، تم تو بڑی شان کے ساتھ آسمان دنیا میں ہوتے تھے، آج یہ حال کیسے ہو گیا۔ جب وہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا عرض کرنے لگا اے سید الملائکہ، اے فرشتوں کے سردار سنیے، بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو اپنا دیدار کروانے کے لیے بلایا تھا، حضرت جبریل سے عرض کرتے ہیں اے جبریل سنیے، جب آقا اللہ کے آخری نبی اللہ کو دیکھنے کے لیے معراج کی رات آسمانوں سے گزر رہے تھے، جہاں جہاں سے اللہ کے رسول گزر رہے تھے فرشتے تعظیماً کھڑے ہوتے تھے، لیکن میری قسمت کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہوا۔ بس یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہونا اللہ کو اتنا ناپسند گزرا کہ اللہ نے میری ساری نعمت چھین لی، میری ساری شان چھین لیا، میری ساری عظمتیں چھین لی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس حالت میں ہوں۔ حضرت جبریل نے جب اس فرشتے کی آپ بیتی سنا، اس فرشتے کی گفتگو سنا، اور اس فرشتے نے جب حضرت جبریل کو اپنے پاس دیکھا تو اس فرشتے نے عرض کیا اے جبریل آپ تو سید الملائکہ ہیں، آپ کی گفتگو اللہ سے بھی ہوتی ہے، آپ کی گفتگو رسول اللہ سے بھی ہوتی ہے، اے فرشتے اے جبریل جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اللہ سے آپ کی گفتگو ہو، اللہ سے آپ کی بات ہو تو خدا کے واسطے میری معافی نامہ پیش کر دیجئے گا، میرے بارے میں اللہ کے رسول سے بھی گزارش کیجئے گا کہ مجھے وہ بھی معاف کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی میری معافی کی گزارش کیجئے گا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ جب میں اس فرشتے کے پاس سے اللہ کی بارگاہ میں گیا، اللہ سے عرض کیا مولا فلاں بندہ فلاں فرشتہ پریشان حال تھا، اس کی اب جو کنڈیشن ہے وہ اب حالت ہے۔ حضرت تشریف لانے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی فیروز عالم مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام سلام علیکہ یا رسول اللہ یا صلی اللہ علیہ محسن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نباز قوم و ملت حضرت علامہ و مولانا مفتی فیروز عالم صاحب مصباحی الحمدللہ رونق اسٹیج ہو چکے ہیں، حضرت کے چہرے کی زیارت بھی کیجئے اور بیان سننے کی بھی سعادتیں حاصل کیجئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا جبریل علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا
وہ فرشتہ شرمندہ ہے، نادم ہے، جس نے تیرے محبوب کی تعظیم نہیں کیا تھا۔ مولا تو نے اس کی ساری شان چھین لیا تھا، اب وہ توبہ بھی کر رہا ہے، اپنی حرکت پر شرمندہ بھی ہے، مولا اس فرشتے کو معاف کر دیا جائے۔ حضرت جبریل نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا، جبریل سنو، جاؤ اس فرشتے کو کہہ دو اگر اسے معافی چاہیے، اگر اسے پرانی شان و شوکت چاہیے، اگر اسے پرانا تخت و تاج چاہیے، تو جاؤ اس فرشتے کو کہو کہ میرے محبوب پر درود پڑھے۔ اگر وہ میرے محبوب پر درود پڑھا تو مجھے میری عزت و جلال کی قسم جو کچھ اس کے پاس پہلے تھا اس سے بہتر اسے عطا کروں گا۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اس فرشتے کے پاس واپس آیا اور اس سے کہا، اے فرشتے سنو، اگر تم واپس تخت و تاج چاہتے ہو، واپس آسمانوں میں شان و شوکت چاہتے ہو، تو اللہ کے حبیب پر درود و سلام پیش کرو۔ وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ سے وہ پیغام سن کر کے اپنے حبیب کریم علیہ السلام پر درود و سلام کی کثرت شروع کرتا ہے۔ حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا تھا وہ فرشتہ درود پڑھتے جا رہے تھے اور ان کے بدن میں سدھار ہوتا جا رہا تھا۔ اب سے پہلے جب ان کے بدن میں پر نہیں تھے، خوبصورتی نہیں تھی، وہ حسن و جمال نہیں تھا، وہ درود پڑھتا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے پر کو بھی واپس کیا، اس کی خوبصورتی کو بھی واپس کیا۔ درود ابھی ختم نہ ہو پائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس ان کی شان و شوکت آسمانوں میں عطا فرما دیا۔ جی لگا کر بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلطان التارکین حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر ہم سب بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خوب برکتیں عطا فرمائیں، خوب فیض عطا فرمائیں۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی اگر آپ دیکھیں، آپ کا سمنان سے ہندوستان تشریف لانا دیکھیں، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو اگر آپ دیکھیں، کئی چیزیں ایسی آپ کو نظر آئیں گی جو واقعی میں قابل درس بھی ہے، قابل عبرت بھی ہے اور ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ اپنے اندر رکھتا ہے۔ سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا تو سمنان میں ہوئے۔ سمنان عراق کا ایک شہر ہے، خاندانی بادشاہت آپ کے چلی آ رہی تھی، آپ کوئی اکیلے بادشاہ نہیں تھے، آپ کے والد بھی بادشاہ تھے، خاندانی سلطنت چلی آ رہی تھی، بادشاہوں کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، آپ خود بھی بادشاہ بنے۔ مختلف روایات کے مطابق آپ نے 10 سال تک سمنان کی بادشاہت بھی کی تھی۔ میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں، سنیے گا۔ 10 سال تک خود بھی سلطان رہے، علاقہ سمنان میں آپ کے آبا و اجداد، آپ کے باپ دادا بھی سلطان ہوا کرتے تھے، بادشاہوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ لیکن اگر آپ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ بھلے آپ بادشاہوں کے خاندان میں پیدا ہوئے لیکن خاندانی طور پر بادشاہت ہونے کے بعد بھی پیدائشی طور پر اللہ کی طرف آپ کا جھکاؤ تھا، دین کی طرف آپ کی رغبت تھی۔ دنیاوی طور پر ساری آشائش، سارا آرام، سارا سکون، سارا محلات ہونے کے بعد بھی آپ کا دل دین کی طرف جھکا ہوا تھا۔ اگرچہ آپ نے اپنے وقت پر سمنان کی سلطنت پر تشریف فرما ہوئے، اگرچہ آپ اپنے وقت پر سمنان کی تخت و تاج کو اپنی زینت بخشی، لیکن اس کے بعد بھی دینداری کی طرف آپ کا بہت جھکاؤ تھا۔ اس دوران جبکہ آپ سلطنت بھی چلاتے تھے، پھر بھی اس وقت
وقت کے بزرگوں کی بارگاہ میں آپ کی حاضری تھی، اس وقت کے دیندار لوگوں سے آپ کے رابطے تھے، آپ کے تعلقات تھے۔ سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر زندگی کو آپ کو دیکھیں گے، بادشاہت میں بھی آپ کی دینداری غالب تھی، بادشاہت میں بھی آپ کی دینداری کا غلبہ ایسے تھا کہ شریعت آپ کے سامنے ہوتی تھی، آپ سارے معاملات میں شریعت کو سامنے رکھ کر کے انصاف کیا کرتے تھے، سارے معاملات میں شریعت کو متوجہ رکھتے تھے، شریعت کو توجہ دیتے تھے، اور تمام معاملات میں شریعت کے مطابق عدل و انصاف کر کے اپنی سلطنت چلاتے تھے۔ وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو دوران سلطنت بھی اللہ کی طرف ان کا میلان تھا، رب کی طرف اس کا جھکاؤ تھا، وہ جب عروج پر پہنچا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 10 سال جب آپ نے سلطنت گزار دی، آپ کا دل مزید اچاٹ ہوا۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ان کے خواب میں تشریف لائے، ایک بار تشریف لا کر کہا، اے مخدوم اشرف ابھی کچھ دن سلطنت اور چلائیے، ایک وقت ان قریب آنے والا ہے کہ آپ کو سلطنت چھوڑنی ہے، آپ کو سلطنت چھوڑ کر کے اس سمنان سے ہجرت کر کے ہندوستان جانا ہے، کچھ دن اور چلا لیجئے۔ کچھ دنوں کے بعد اچانک رمضان کا مہینہ اور رمضان کے مہینے کی 27ویں شب ہوتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام ایک بار اور تشریف لاتے ہیں، مخدوم اشرف سمنانی سے فرماتے ہیں، اے اشرف سنو سنو، اب وقت ختم ہو گیا ہے، اب سلطنت نہیں، اب ایسی سلطنت نہیں جو دراصل یہاں آپ حکومت کرتے ہیں، اب آپ کو ایک ایسی سلطنت کی طرف بڑھنا ہے جو سلطنت آپ کی لوگوں کے دلوں پہ ہوگی۔ آج آپ کی سلطنت سمنا کے علاقے میں ایک محدود کیمپس میں ہے، اور جب آپ یہاں سے اٹھ کر کے ایک ایسی سلطنت کی طرف جائیے گا جب آپ کی حکومت کسی ایک ایریا میں نہیں، کسی ایک احاطہ میں نہیں، کسی ایک ملک و ملت میں نہیں، بلکہ آپ کی حکومت لوگوں کے دلوں پہ ہوگی، اور لوگوں کے دلوں میں بھی ایک عرصہ کے لیے نہیں، بلکہ جب آپ کو وہ سلطنت عطا کر دی جائے گی، آپ دنیا میں رہیں گے پھر بھی سلطان کہلائیں گے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر بھی آپ الحمدللہ سلطان کہلائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت مخدوم اشرف سمنانی صبح اٹھ کر کے اپنے والدہ سے عرض کرتے، امی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں سمنا چھوڑ دوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس بات میں آپ کو لانا چاہتا ہوں اس تمہید سے، میں پورا سفر بیان کرنے کے موڈ میں بھی نہیں ہوں کہ کیسے سمنا سے آپ ہندوستان تشریف لائے، میں بس آپ کو جہاں لانا چاہتا ہوں سنیے۔ بادشاہ تھے، خاندانی بادشاہت تھی، محلات تھے آپ کے پاس، عیش و عشرت کے سارے سامان تھے، دولت سارا کچھ تھا، آپ کی حکومت تھی، ان سارا کچھ ہونے کے بعد بھی آپ نے حکومت کو طلاق دی، آپ نے سلطنت کو چھوڑی، اور سلطنت کو چھوڑ کر کے خدا کی طرف توجہ کیا، خدا کو پانے کی کوشش کیا۔ میں آپ کو جہاں پر لانا چاہتا ہوں وہ زمین وہ ہے، وہ جگہ یہ ہے کہ زندگی جیے، لیکن اسی زندگی کے بیچ میں اپنے اندر خدا کو پانے کی تڑپ بھی پیدا کیجئے، خدا کے حصول کی تڑپ بھی پیدا کیجئے۔ خدا کی قسم آپ کچھ بھی ہو، اگر آپ نے خدا کو پانے کی طلب، خدا کو پانے کی سوچ اپنے ذہن و خیال میں نہیں رکھا، یقیناً آپ ایک فضول زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً کامیاب زندگی وہ گزار رہا ہوتا ہے جو بندہ دنیا کے کسی کونے پر ہو، دنیا کے کسی کام میں ہو، دنیا کے کسی پیشے میں ہو، اس پیشے کے دوران، اس حالت کے دوران کہیں نہ کہیں اس کے ذہن و خیال میں خدا کو پانے کی طرف ہونی چاہیے، خدا کو پانے کا خیال ہونی چاہیے، خدا کو پانے کی محنت کرنی چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب بندہ خدا سے محبت کرے گا۔ جب تک آپ کے سینے میں خدا کی محبت نہیں ہوگی، جب تک آپ کے سینے میں خدا سے عشق نہیں ہوگا، آپ خدا کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آدمی اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تڑپ ہوتی ہے اس کو۔ اگر کسی کو عشق مجازی ہوتا ہے، عشق مجازی والا بھی اپنے معشوقہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اور لوگ
अपने माशूक माशूका को पाने के लिए दर दर की ठोकरें भी खाता है। उसकी तड़प होती है, मंजिल होती है कि मुझे अपना इश्क पाना है, मुझे अपनी मोहब्बत पानी है, मुझे अपना प्यार पाना है। मुसलमानों, इसकी उसकी मोहब्बत में तो खूब रहे, एक बार अपने दिल में खुदा की मोहब्बत का चिराग जला के देखिए। एक बार अपने दिल में खुदा से इश्क का शमा रोशन करके देखिए। आपको यकीन होगा दुनिया के किसी मोहब्बत में वो लुत्फ नहीं है, दुनिया के किसी मोहब्बत में वो मजा नहीं है जो मजा खुदा की मोहब्बत में है। आइए मैं आपको कुछ गवाहियां पेश करता हूं। हजरत सैयदतुना जुलेखा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कौन नहीं जानता इनको, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बीवी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बीवी बनने से पहले हजरत जुलेखा कितनी मोहब्बत करती थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हजरत जुलेखा का निकाह जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हो गया, निकाह हो जाने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत जुलेखा को अगर दिन में पास बुलाते थे तो कहती थी शाम को आऊंगी, अगर शाम को बुलाते थे कहती थी सुबह आऊंगी। हजरत जुलेखा, वो जुलेखा जो हजरत यूसुफ की मोहब्बत में अपनी उंगलियां काट देने वाली मामलात करी थी, वो जुलेखा जो हजरत यूसुफ की मोहब्बत में खोई खोई रहती थी, अब जब वही यूसुफ हजरत जुलेखा के निकाह में है, वही यूसुफ हजरत जुलेखा का शोहर है, वही यूसुफ जब जुलेखा को बुलाते हैं कहती है सुबह आऊंगी, कहती है शाम को आऊंगी। हजरत जुलेखा से जब ये मामला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा, पूछ लिया, ए जुलेखा, मेरे लिए तड़पने वाली जुलेखा, मेरे इश्क में खुद को खोई खोई रखने वाली जुलेखा, अब जब बुलाता हूं तो आती क्यों नहीं हो? तो हजरत जुलेखा का जवाब सुनिए, जवाब देती है, ए यूसुफ सुनिए सुनिए, जब तक मेरे दिल में खुदा की मोहब्बत नहीं थी, मैं आपकी मोहब्बत की हकीकत को समझी नहीं थी। जिस दिन से मैं आपके हाथ में इस्लाम ला करके मुसलमान हुई हूँ, मेरे सीने में खुदा की मोहब्बत दाखिल हुई है। खुदा की कसम, अब मुझे किसी की मोहब्बत अच्छी नहीं लगती सिवाय खुदा की मोहब्बत के। अब अगर मेरे सीने में किसी की मोहब्बत के चिराग जलेगा तो सिर्फ खुदा की मोहब्बत का चिराग जलेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत और से मखदूम सिमना, नारे तकबीर। अच्छा, ये बात मैं भी उस माहौल में और उस मुआशरे में बयान कर रहा हूँ जिस मुआशरे में खुदा के हर एक बंदे को एक बंदी चाहिए और खुदा की हर बंदी को एक बंदा चाहिए। ये हालात हमारे माहौल के हो गए हैं। हमारी माँ बहनें किस हाल में पहुंची है, हमारे नौजवान कहाँ है, ये सबको पता है। इश्क मजाजी का जो लहर दौरा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो कल्चर हमारे मुआशरे को तबाह कर रहा है, इस मुआशरे में भी जरूरत इस बात की है कि मोहब्बत इलाही के चिराग को रोशन किया जाए, लोगों को बताया जाए कि खुदा से मोहब्बत करके देखो। एक बार खुदा से सच्ची मोहब्बत हो गई, आपके दिल में एक बार खुदा की मोहब्बत आ गई, आप यकीन करें आपको दुनिया की हर चीज में लुत्फ होगा। खुदा की मोहब्बत का वो मजा है कि एक बार उस कैफियत को महसूस करके देखिए, यकीनन आपको दुनिया तो क्या, दुनिया की हर चीज महबूब होगी और दुनिया की हर चीज से ज्यादा आपको जो सुकून मयस्सर होगा खुदा की मोहब्बत से, वो आपको कहीं मयस्सर नहीं होगा। हजरत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम एक मर्तबा कहीं से गुजर रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान को देखा, वो नौजवान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, वो नौजवान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर अर्ज करता है, ए ईसा, खुदा की मोहब्बत मुझे मिल जाए, एक जर्रा मिल जाए, इसकी दुआ कर दीजिए। एक जर्रा खुदा की मोहब्बत का हासिल हो जाए, दुआ कर दीजिए मुझे मिल जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नौजवान क्या बात कर रहे हो, खुदा की मोहब्बत, वो भी खुदा की मोहब्बत का एक जर्रा। हजरत ईसा फरमाते हैं, ए नौजवान, खुदा की मोहब्बत उस चीज का नाम है कि अगर एक जर्रा खुदा की मोहब्बत का तुम्हारे सीने में आ जाए, खुदा की कसम तुम्हारा सीना फट जाएगा, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वो नौजवान अर्ज करते हैं, हुजूर अगर एक जर्रा ना मिले तो आधे जर्रे की दुआ कर दीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, मौला अपनी मोहब्बत का एक
نہیں آدھا ذرہ اس نوجوان کے دل میں عطا فرما۔ حضرت عیسیٰ دعا کرتے ہیں اور اس بستی سے گزر جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس بستی سے واپس آتے ہیں، واپس جب آیا پتا کیا کہ وہ نوجوان جس نے مجھے سے دعا کرایا تھا کہ خدا کی محبت مجھے مل جائے، آج وہ نوجوان کہاں ہے؟ معلوم کیا جب لوگوں نے بتایا کہ حضور جس دن سے آپ نے دعا کیا ہے خدا کی محبت کا آدھا ذرہ اسے جس دن سے ملا ہے، خدا کی قسم وہ تو لوگوں کے بیچ نہیں ہے، جنگلوں میں ہے، اور وہاں جا جب پوچھا کہ آخر وہ نوجوان ہے کہاں پر گیا وہ نوجوان؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بتایا گیا حضور، توجہ ادھر دے، آپ ادھر دے توجہ، لائن آنے دیا جائے، درود پاک پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد وسلم، سلام علیہ یا محسن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا حضور جس دن سے آپ نے اس نوجوان کے لیے اللہ کی محبت کے ذرے کا آدھا حصہ آپ نے ان کے لیے دعا کی ہے، خدا کی قسم وہ لوگوں کے بیچ نہیں ہے، پبلک میں نہیں ہے، وہ تو جنگل میں ہے اور اللہ کی عبادت میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گاؤں والوں سے پوچھا، اے گاؤں والے ذرا بتاؤ کہاں پر ہیں وہ، مجھے ان کے پاس لے کر کے چلو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس نوجوان کے پاس جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان ایک پہاڑ کی چوٹی میں ہے، اپنی آنکھیں آسمان کی طرف کیا ہوا ہے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے مسلسل اسی کنڈیشن و حالت میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب جاتے ہیں اور جا کر سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے جب سلام پیش کیا وہ نوجوان کوئی توجہ نہیں دیا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ حضرت عیسیٰ نے اس نوجوان سے کہا، او نوجوان تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں عیسیٰ ہوں، میں وہی پیغمبر ہوں جس نے تمہارے لیے دعا کیا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے اس بات کو بھی عرض کیا اس نوجوان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت عیسیٰ نے خدا کی طرف توجہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا آخر اس نوجوان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ نوجوان سنتا کیوں نہیں ہے؟ یہ نوجوان میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے سنیے، اللہ فرماتا ہے، اے عیسیٰ سنو سنو، جس دن تم نے ان کے لیے میری محبت کے آدھے ذرے کی دعا کیا تھا، میں نے ان کے سینے میں اپنی محبت کا آدھا ذرہ داخل کیا ہے، اور مجھے میری عزت و جلال کی قسم جس کے سینے میں میری محبت کا آدھا درجہ بھی ہو، آدھا ذرہ بھی ہو، اسے سلام تو کیا۔ اگر تم اس وقت کوئی آڑا لا کر کے، کوئی تلوار لا کر کے ان کو کاٹ کر دو ٹکڑا بھی کر دو تب بھی انہیں کوئی احساس نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ایسی محبت الہی ہے، ایسے خدا کی محبت ہوتی ہے۔ آج لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت کا عطا پتہ نہیں ہے، لوگ خدا سے محبت کی بات نہیں کرتے، خدا سے عشق کرنا سیکھیے۔ اولیاء کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے، اولیاء کرام کی زندگی کا سب سے اصل ہدف، ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد خدا کی محبت کو پانا ہوتا تھا۔ جب تک کوئی ولی خدا کی محبت کو پاتا نہیں، جب تک کوئی اللہ کا بندہ خدا کی محبت کو پاتا نہیں، تب تک محبوبیت کے مقام پر نہیں فائز ہوتا، تب تک ولایت کے مقام پر فائز نہیں ہوتا۔ آج کے اس عرس مخدوم اشرف سمنانی سے پیغام لے کے جائیے مسلمانوں، آج اس محفل سے ایک شروعات کرنی ہے، شروعات یہ کرنی ہے کہ خدا کی محبت کو پانے کی کوشش کرنی ہے، خدا سے عشق کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جب بندہ خدا سے محبت کرتا ہے، جب بندے کے دل میں خدا کی محبت ہوتی ہے، بندہ محبت خدا کو
پا کر کے محبوب خدا بنتا ہے تب مقام کیا ہوتا ہے سنیے. سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک دن آپ سفر کے دوران ایک ایسے علاقے میں پہنچے جو انجان علاقہ تھا. اس علاقے میں ایک بادشاہ تھا. کسی نے بادشاہ کو جا کے کہا کہ ایک ایسا بندہ جو خود تارک السلطنت ہے, کسی علاقے کا بادشاہ ہے, ہمارے علاقے میں آ گیا ہے. وہ بندہ ہو سکتا ہے کہ یہاں رہنے کا بنا لے, اپنی رہائش بنا لے. یہ مناسب نہیں. جب کوئی بادشاہ کہیں کا ہوتا ہے وہ کسی علاقے میں بس جائے, مناسب نہیں. اس لیے چلیے معلوم کرتے ہیں. وہ بادشاہ خود آیا کہ جب بادشاہت چھوڑی ہے تو کچھ نہ کچھ بات ہو. رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان کو دیکھا, وہ بادشاہ آ کر کچھ دیر گفتگو کیا, کچھ دیر بات کیا, کچھ دیر کی گفتگو تھی. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. یہی حال ہوتا رہا تو جو پیغام میں دینے جا رہا ہوں شاید وہ پیغام کہیں اور گھومنے چلے جائے. آپ لوگ توجہ سے سنیے. جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس پر لانے کی کوشش کیجئے. لائٹ کا معاملہ اپنی جگہ ہے لیکن تھوڑی توجہ دیجئے. جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, خدا کی محبت پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں. ایک کوشش کرتا ہوں خدا کی محبت کا چراغ اپنے دلوں پہ آپ روشن کریں, جلائیں. وہ بادشاہ جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا, گفتگو کیا, اور جب گفتگو کے دوران مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی ولایت کی نظر اس پہ ڈالی. وقت کا بادشاہ تھا, مخدوم اشرف سے ایسی محبت کرنے لگا, کہنے لگا حضور اگر آپ برا نہ سمجھیں تو میرے ساتھ چلیں فلاں پہاڑی کے اوپر. پہاڑی کے اوپر لے گئے اور جا کر کے کہا کہ اے مخدوم اشرف اپنی نگاہوں کو اٹھائیے, اپنی نظر اٹھائیے, جہاں تک آپ کی نظر جائے گی یہ سارا علاقہ میں آپ کو دینے کو تیار ہوں. یہ سارا علاقہ آپ کا ہے, آپ نظر اٹھائیے اور بتائیے کہ آپ کہاں تک دیکھ رہے ہیں. مخدوم اشرف نے جب سنا, آپ جیسے ہی سنے کہ بادشاہ نے ایسا آفر کیا, مخدوم اشرف کہتے ہیں بادشاہ سلامت, رہنے دیجئے رہنے دیجئے, میری نظر جہاں تک پہنچے گی آپ وہاں تک مجھے دے نہیں سکتے. وہ آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے, آپ کے پاور میں بھی نہیں ہے. وہ بادشاہ بڑا چونک گیا, کہنے لگا حضور آپ میری سلطنت میں ہیں, آپ میری حکومت کے دائرے میں ہیں, آپ کی نظر جہاں تک جا رہی ہے آپ بتائیے تو صحیح, میں آپ کو دینے کو تیار ہوں. مخدوم اشرف کہتے ہیں ذرا اپنا سر نیچے کرو. مخدوم اشرف اپنا ہاتھ اس بادشاہ کے سر پہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بادشاہ ذرا دیکھو تو صحیح کہاں تک دیکھ رہے ہو. وہ بادشاہ کے سر میں جب مخدوم اشرف نے اپنا ہاتھ رکھا تو وہ بادشاہ دیکھتا کیا ہے کہ اسے مدینہ نظر آ رہا ہے, مکہ نظر آ رہا ہے, مدینہ اور مکہ دکھ رہا ہے. مخدوم اشرف کہتے ہیں سنو, جو تم دیکھ رہے ہو جب میرے ہاتھ رکھنے سے تمہیں یہ نظر آ رہا ہے تو سوچو میں کہاں تک دیکھ رہا ہوں, اور جب میں کہاں تک دیکھ رہا ہوں اگر تم وہاں تک دینے کی بات کرو تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہاری طاقت میں نہیں, تمہارے اختیار میں نہیں. جب مخدوم اشرف نے اس بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور مدینہ دکھایا, یہ پاور کہاں سے حاصل ہوا مخدوم اشرف کو؟ یہ پاور, یہ شان, یہ عظمت حاصل اس لیے ہوا کہ مخدوم اشرف نے اپنے سینے میں خدا کی محبت کا چراغ جلایا تھا. خدا سے محبت کی جو شمع روشن کیا تھا, اس محبت الہی کے چراغ نے وہ کمال دکھایا کہ ہاتھ کسی کے سر پہ رکھے اور وہ اپنے علاقے میں ہو, نظر الحمدللہ اسے مکہ اور مدینہ نظر آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ جون پور کے علاقے میں ایک مسجد ہے, مسجد ظفر خان. اس مسجد میں بیٹھے تھے. خدا کی محبت کیا ہوتی دیکھیے, مسجد میں بیٹھے تھے. اس علاقے میں کچھ مزاحیہ لوگ تھے, مذاق اڑانے والے لوگ. انہوں نے کیا پلان کیا
चार पांच लोग मिले और बोले एक को मुर्दा बना के सुला देते हैं, सफेद कपड़ा भी उड़ा देते हैं और ले जाते हैं मखदूम की बारगाह में और उनको कहते हैं कि जनाजा पढ़ा दो। और जब वो जनाजा पढ़ाएंगे ये फौरन उठकर खड़ा हो जाएगा, हम लोग मखदूम पर हंसेंगे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मजाक उड़ाने की नीयत से जब कुछ मजाहिया लोग, कुछ हंसी उड़ाने लोगों ने ये प्लान किया, मखदूम अशरफ जहांगीर मस्जिद में तशरीफ फरमा है। ये लोग चार पांच लोग आए, एक को ताबूत में लिटाया, एक को ऐसा लिटाया जैसे ये मर चुके हैं, लेके आया मखदूम अशरफ की बारगाह में। कहने लगे बाबा इसके जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए, ये मर गया है। मखदूम अशरफ भी बैठे हैं, आपके कुछ खलीफा भी बैठे हैं, आपके कुछ चाहने वाले भी बैठे हैं। मखदूम अशरफ ने कहा सुनो सुनो, ये जनाजे की नमाज फर्ज किफाया है, जाओ जाओ सबको पढ़ने की जरूरत नहीं। एक अपने खलीफा को कहा जाओ जनाजे की नमाज पढ़ाओ, किसी एक से इजाजत ले लेना। जब मखदूम अशरफ का खलीफा उठता है और उठ करके आकर के उस जनाजे के पास खड़ा होता है, खड़े होकर के किसी एक से कहता है बताओ तो सही इस मैयत का वली कौन है, किसके घर की मैयत है। एक आदमी झूठ मूठ का कहने लगा ये हमारे घर की मैयत है, आप जनाजे की नमाज पढ़ा दो। सुनिए मखदूम अशरफ के खलीफा की शान देखिए। मखदूम अशरफ का खलीफा है, नियत करते हैं जनाजे की, नियत करने के बाद तकबीर पढ़ने के बाद, चारों तकबीर के बाद जब जनाजे की नमाज पूरी होती है, अब ये हंसी करने वाले इस इंतजार में थे कि अब मुर्दा अब उठता है तब उठता है, वो तो मुर्दा था ही नहीं। लेकिन अल्लाह वालों से मजाक करना, अल्लाह वालों से इस्तिहजा करना, अल्लाह वालों को आजमाना, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। सुनिए जब अल्लाह के वली मखदूम अशरफ का खलीफा अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा जनाजे की नमाज के लिए कहता है, इधर मय्यत समझकर मखदूम का खलीफा जनाजा शुरू करता है, उधर मलकुल मौत उनकी रूह को कब्ज कर लेता है। होता यह है कि जब जनाजा पूरा होता है, जनाजे की नमाज के बाद अब ये सोचते हैं कि अब उठे तब उठे, लेकिन मखदूम का खलीफा कहता है सुनो सुनो, अब ये उठने वाला नहीं, अब ये हमेशा के लिए सो गया है, उठाओ ले जाओ इस जनाजे को कब्र में दफनाओ। वो सारे हंसी करने वाले लोग रोने लगे, बिलखने लगे, कहने लगे हुजूर हम तो मजाक कर रहे थे, ये मरा नहीं था, ये तो जिंदा था, ये मर कैसे गया। अल्लाह के वली की ज़बानी सुनिए, इरशाद फरमाते हैं जब तक मखदूम का खलीफा जनाजा पढ़ा नहीं था तब तक जिंदा था। मखदूम का खलीफा जिसका जनाजा पढ़ा दे वो जिंदा रहे, ये मुमकिन नहीं। ले जाओ उठा कब्रिस्तान में दफना। कैसी शान है अल्लाह वालों की। और मखदूम अशरफ के खलीफा में या मखदूम में जो बात आई, ये बात इस वजह से थी कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के दिल में मोहब्बत इलाही का चिराग था। अच्छा ये जो चिराग मोहब्बत इलाही का था ना, इसने क्या कमाल का देखिए। मखदूम अशरफ कहाँ पैदा हुए बोलिए? सिमनान में। कहाँ पैदा हुए? सिमनान में। और आप वहां से कहाँ तशरीफ लाइए, आप अपनी किस्मत पे नाज कीजिए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सिमनान ईरान से जिस इलाके की तरफ चल करके आए थे, वो इलाका हम और आपके बंगाल का इलाका पंडवा शरीफ का इलाका। सुभान अल्लाह। कौन सा इलाका है बोलिए? पंडवा शरीफ का। लोग किचोचा चले जाते, पंडवा नहीं जाते। मुरीद के पास चले जाते, पीर के पास नहीं जाते। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की छोचा वाले मुरीद हैं और पंडवा वाले अलाउद्दीन अलाउल्लाह गंज नबात रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मखदूम अशरफ के पीर साहब हैं। अगर आप मुरीद के पास जाएं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी उनके पीर के पास जाएं, इनसे भी बरकत हासिल करें। पीर का क्या आलम है देखिए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सिमनान में पैदा होते हैं, बशारत होती है, हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम का पैगाम आता है। जाइए हिंदुस्तान की तरफ। मखदूम अशरफ उठते हैं सिमनान से, निकलते हैं, अपनी वालिदा के पास जाते, अम्मी इजाजत दो जाना है। अम्मी कहती है बेटा मुझे तो पहले से मालूम था तुमको जाना है, लेकिन शान शौकत के साथ जाओ। 12,000 की लश्कर लेकर के निकले थे। जब कहां से? सिमनान से। एक बात बड़ी तवज्जो की सुनिएगा, निकले सिमनान से बुखारा आए, बुखारा से समरकंद आए, समरकंद से औच आए, औच से दिल्ली आए, बिहार होते हुए पंडवा शरीफ तशरीफ लाए। ये सारे इलाके में एक अहम बात सुनिए, ये सारे इलाके में जहां जहां आप जाते थे उस वक्त उस इलाके के बुजुर्गों से मुलाकात होती थी, मजजूबों से मुलाकात होती थी,
علاقے کے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے شیوخ سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن ہوتا کیا تھا، جہاں جاتے تھے جن سے ملاقات ہوتی تھی کہتے تھے رکو نہیں، چلتے جاؤ، تمہیں بنگال جانا ہے۔ جب آپ سمنان سے نکل کر کے آپ بخارا آئے، بخارا کے بزرگ ملے، رکیے نہیں، چلیے بنگال۔ بخارا سے نکلے جب آپ سمرقند گئے، سمرقند کے بزرگ بولے رکیے نہیں، جائیے بنگال۔ سمرقند سے نکلے دہلی آئے، دہلی کے بزرگ بولے رکیے نہیں، جائیے بنگال۔ اور سب بول رہے تھے، ہر جگہ کے بزرگ کہہ رہے تھے جانا بنگال بھی ہے اور جانا علاؤ الدین کے پاس بھی ہے، جانا بنگال بھی ہے اور جانا گنج نبات کے پاس بھی ہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں لوگ کہتے ہیں دنیا ایک بستی ہو گئی ہے، دنیا ایک محلہ ہو گیا ہے، یہاں کی بات دنیا بھر میں پہنچانا ایک چھوٹا سا کھیل ہو گیا ہے، ایک چھوٹا سا تماشا ہو گیا ہے۔ آج کے اس سوشل میڈیا کی دور میں ساری چیزوں کو ایک مٹھی میں سمجھنے والے لوگوں، ایک وہ دور تھا جب واٹس ایپ نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، انسٹاگرام نہیں تھا، پھر بھی حضرت مخدوم اشرف سمنا سے نکل کر کے جب بخارا آئے، بخارا کے بزرگ کہے رکیے نہیں، چاہیے آپ کو بنگال جانا ہے علاؤ الحق پنڈوی کی بارگاہ میں۔ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، سمرقند کے بزرگ کہتے ہیں رکیے نہیں، بنگال جانا ہے علاؤ الحق پنڈوی انتظار کر رہے ہیں۔ وہاں سے دہلی آئے، دہلی کے بزرگ کہتے ہیں رکیے نہیں، پنڈوا جائیے، پنڈوا میں علاؤ الحق انتظار کر رہے ہیں۔ وہاں سے نکلے بہار کا علاقہ تھا، جہاں پر جس بزرگ سے ملے ہر بزرگ آگے بڑھاتے رہے، رکیے نہیں، جائیے پنڈوا میں کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی آج کی اس دنیا میں دنیا کو بستی سمجھنے والوں غور کرو، اللہ کے ولی کے پاس اس وقت بھی دنیا مٹھی میں تھی، کہاں بخارا ہے، معلوم ہے کہ کوئی علاؤ الحق پنڈوی ہے جو ان کا انتظار کر رہے ہیں، کہاں سمرقند ہے وہ بھی جان رہے ہیں کہ بنگال ہے کوئی ان کا انتظار کر رہے ہیں، کہاں بخارا، کہاں سمرقند، کہاں دہلی، یہ سارا علاقہ جان رہا تھا کہ مخدوم کا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ دنیا آج واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے دنیا کو بستی سمجھ رہی ہے۔ اللہ والے کے لیے کل بھی دنیا بستی تھی اور آج بھی دنیا الحمدللہ بستی نظر آ رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت علامہ حشیم الدین قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سلطان الطارقین حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، بس ایک نقطہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، حضرت تشریف فرما ہے، ایک نقطہ بس سنیے، تصوف کی بات ہے، اگر دھیان دیجئے گا تو میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ تصوف کی بات ہے، طریقت کی بات ہے، پیران نظام کے لئے اعلان ہوتا ہے پیر طریقت رہبر راہ شریعت۔ آئیے طریقت ہے کیا؟ شریعت تو لوگوں کو عموماً معلوم ہوتا ہے، طریقت کیا ہے؟ اس پر ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، توجہ سے سن لیجئے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سمیت جتنے اولیاء کرام ہیں، توجہ دیجئے گا، بڑی باریک نقطہ عرض کر رہا ہوں، جتنے اولیاء ہوتے ہیں یہ نبی کے قدموں پر ولایت کی منزل طے کرتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر اپنے سلوک کے منازل، ولایت کے منازل طے کرتا ہے، اور جو ولی جس نبی کے قدم پر ولایت کی منزلیں طے کرتا ہے اس نبی کی نبوت کا اظہار اس ولی کی کرامت سے ہوتا ہے۔ یہ بہت باریک باتیں سنیے گا، جو ولی جس نبی کی نبوت کی قدم سے اپنی ولایت کی منزل طے کرتا ہے اس ولی میں اس نبی کا، اس نبی کے معجزات کا، اس نبی کی عظمت و شان کی مظہر ہوتا ہوا وہ اللہ کا ولی نظر آتا ہے۔ یہ تو عام اولیاء کرام کی بات ہوئی، جب بات غوث کی ہو، جب بات قطب کی ہو، جب بات اپنے وقت کے غوث کی ہو تو غوث جو ہوتا ہے کسی ایک نبی کے قدم پر اپنی ولایت کی منزل طے نہیں کرتا۔ بات جب کسی قطب کی ہو، بات جب غوث کی ہو تو غوث کسی ایک نبی کی قدم پر اپنا قدم نہیں رکھتا، بلکہ وقت کا غوث جو ہوتا ہے وہ کئی نبیوں کے قدموں پر اپنی ولایت کی منزل طے کرتا ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے عرس پہ ہم بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سنیے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کن کے قدموں
پر اپنی ولایت کی منزل طے کیا تھا۔ ہم نے جو آپ کی سیرت کو پڑھا تو آپ کی سیرت پڑھ کے ہمیں 3 ایسے جلیل القدر انبیاء کرام ملے جن کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے قدموں تلے حضرت مخدوم اشرف نے اپنی سلسلے کی، اپنی طریقت کی منزلیں طے کرتے ہوئے نظر آئے۔ سب سے پہلے لیجئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے جلیل القدر نبی ہے۔ حضرت موسیٰ کی سیرت پڑھنے والے جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ جب جادوگروں سے ہوا تھا، حضرت موسیٰ کے پاس ایک لاٹھی تھی، ایک عصا تھا۔ جب جادوگر اپنے ہزاروں رسی ڈال کر انہیں اژدہا بنایا تھا، حضرت موسیٰ نے اپنی عصا رکھا تھا، آپ کے عصا نے بھی اژدہا بن کر کے سارے اژدہا کو نگل لیا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا۔ حضرت مخدوم اشرف کی کرامت دیکھیے۔ حضرت مخدوم اشرف جب سفر میں تھے، ایک بار دوران سفر آپ کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جس علاقے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ علاقہ سانپ بچھوؤں کا علاقہ ہے، یہ علاقہ اژدہا کا علاقہ ہے، یہ علاقہ کوئی عام علاقہ نہیں، یہ وہ علاقہ ہے جس میں بہت سانپ بچھو ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور مت جائیے، سانپوں کا علاقہ ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، فرماتے ہیں نہیں نہیں، ہمارا سفر ہے، ہمیں بنگال جانی ہے، ہمارا پیر ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہمیں کوئی سانپ روک نہیں سکتا، ہمیں کوئی اژدہا روک نہیں سکتا۔ مخدوم اشرف ہے، اپنا سفر جاری کرتے ہیں۔ یقیناً جس جگہ سانپوں کا علاقہ تھا، جب اس جگہ مخدوم اشرف پہنچے، ایک اتنا بڑا سانپ سامنے آیا۔ جب اس نے اپنا منہ کھولا تو اتنا بڑا اس کا منہ تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ نگلنے کو ہوتا تو مخدوم اشرف سمیت آپ کی پوری جماعت کو نگل جاتا، لیکن مخدوم اشرف ہے موسیٰ کے معجزہ کا اظہار اپنی کرامت سے کچھ یوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو لاٹھی تھی اس لاٹھی کو آپ اپنے پاس سے ڈالتے ہیں۔ آپ کا وہ لاٹھی ڈالنا تھا کہ یہ لاٹھی اژدہا بنتا ہے، اور اتنا بڑا اژدہا وہ سانپ بنتا ہے کہ وہ سارے اصلی سانپ کو نگل جاتا ہے، اور نگل کر کے حضرت موسیٰ کی اس کرامت نے ثابت کیا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی ولایت کی، حضرت مخدوم اشرف سمنا نے اپنی ولایت کی منزل جو طے کیا تھا وہ حضرت موسیٰ کی قدموں پہ طے کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور سنیے ماشاءاللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ نے سنا، حضرت مخدوم اشرف نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں پر بھی اپنی ولایت کی منزل طے کیا تھا۔ کیسے کیا تھا دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزوں میں ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ مردوں کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک عظیم معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ کا وہ تو حضرت عیسیٰ کا وہ معجزہ۔ اب آئیے مخدوم اشرف کی بارگاہ میں، مخدوم اشرف کی بارگاہ میں ایک بڑھیا اپنے بچے کو لاتی ہے اور لا کر کے آپ کے قدموں پہ رکھتی ہے، کہتی ہے حضور میرا یہ بچہ اکیلا میرا سہارا ہے، دنیا میں میرا کوئی نہیں، اگر یہ بچہ مر گیا تو میرا دنیا میں کوئی نہ بچے گا، اس بچے کو دوبارہ زندہ کر دیجئے۔ حضرت مخدوم اشرف کہتے ہیں اے مائی سنو سنو، جب تم نے اس بچے کو میری قدموں پہ لا کے رکھا، میں نے اپنی نگاہ اٹھائی، لوح محفوظ میں دیکھا، اس بچے کی تقدیر، اس بچے کی قسمت دیکھا، خدا کی قسم تمہارا بچہ اب اپنی عمر نہیں رکھتا ہے، اب اس کی زندگی کے دن بچے نہیں، اب یہ زندہ ہوگا نہیں، اس کے زندگی کے دن پورے ہو گئے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی حضور اگر یہ بچہ زندہ نہیں ہو سکتا تو سنیے آپ کے اس خانقاہ میں تڑپ تڑپ کر میں اپنی جان دے دوں گی، یہاں سے میں بھی بچ کر نہیں جاؤں گی، یہیں پر اپنی جان دے دوں گی۔ جب بڑھیا نے یہ کہا تو مخدوم اشرف کا جواب سنیے۔ مخدوم اشرف کہتے ہیں اے بڑھیا سنو سنو، بیٹھی رہو یہیں پر، تمہیں اپنی جان نہیں دینا۔ میں اپنی خدا سے عرض کیا، میرے خدا نے فرمایا اے مخدوم تمہاری زندگی 120 سال تھی، 10 سال اٹھا کر اس بچے کو دے دو، یہ بچہ 10 سال مزید زندہ رہے گا۔ حضرت مخدوم نے کہا اے بڑھیا اٹھو، میں نے اپنی زندگی کا 10 سال اس بچے کو دیا، آج سے لے کر 10 سال تک تمہارا بچہ زندہ رہے گا، اسے ہرگز موت نہیں آئے گی۔ اس بچے کو زندہ کر دیا، اور اس بچے کو ہی بس زندہ نہیں کیا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کے پاس ایک اور بڑھیا آئی اپنے مردے بچے کو لے کر کے،
مخدوم اشرف کے پاس لائی، کہنے لگے حضور زندہ کر دیجئے۔ مخدوم اشرف نے کہا بڑھیا سنو، بچوں کا زندہ کرنا یا مردوں کو زندہ کرنا یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا، مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی اے مخدوم سنیے، آپ وہ اللہ کے برگزیدہ، آپ اللہ کے وہ برگزیدہ ولی ہیں، وہ محبوب بندے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے معجزہ کا مظہر بھی ہے، حضرت خضر کے معجزہ کا مظہر بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو میرا بچہ زندہ ہو سکتا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف ہیں، اپنے نگاہوں کو جھکاتے ہیں، مراقبہ میں بیٹھتے ہیں، اپنے نگاہوں کو جھکاتے ہیں۔ آپ جب مراقبے کی شہر سے واپس آتے ہیں، جیسے ہی واپس آیا اس بڑھیا سے کہنے لگے اے بڑھیا بیٹھو، اور اس بچے سے کہنے لگے اے بچہ اٹھو اٹھو، اسی وقت زندہ ہو جاؤ، اس لیے زندہ ہو جاؤ کہ تمہاری مائی مانتی نہیں۔ حضرت مخدوم کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ وہ بچہ ایسا زندہ ہوا کہ ایسا لگا کہ بچہ مرا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دونوں کرامتیں یہ بتا رہی ہیں کہ حضرت مخدوم اشرف حضرت عیسیٰ کی قدموں پر اپنی ولایت کی منزل طے کیا تھا۔ اور سنیے، جو غوث ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جس کے قدم پر اپنی ولایت کی منزل طے کرتا ہے وہ ہوتا ہے ہم سب کے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مخدوم اشرف نے ہمارے آقا کی قدموں پر اپنی ولایت کی منزل کیسے طے کیا تھا سنیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ کتنا پرانا واقعہ ہے اور کتنا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے عصر کی نماز قضا ہونے کی وجہ سے سورج پلٹوایا تھا، سورج واپس آیا تھا، اور واپس آنے کے بعد بھی حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھا تھا، سورج وہاں واپس پلٹا تھا۔ آئیے مخدوم کی بارگاہ میں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب حج کے لیے جا رہے تھے، آپ کی کشتی ایک بار ایسی پھنسی کہ 3 دن تک کشتی ایک سمندر کی بھور میں پھنسی ہوئی تھی، 3 دن تک کشتی پھنسی تھی، سارے حاجی پریشان حال تھے۔ مخدوم اشرف جہانگیر ہے، آپ اپنے مسلح پر بیٹھ کر پانی جہاز میں وظائف میں مشغول ہیں، اور آج میں مشغول ہیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ 3 دن 3 رات تک آپ سوئے نہیں، مسلسل دعا کرتے رہے مولا کشتی کی حفاظت کرنا۔ 3 دن 3 رات تک سوئے نہیں۔ 3 دن کے بعد جب طوفان ہٹا، کشتی چلنے لگی، جب چوتھی رات آئی، 3 دن تک چکے مخدوم سوئے نہیں تھے، اور مخدوم کی عادت تھی کہ عشاء کی نماز اکثر آخر رات میں پڑھا کرتے تھے، رات کے آخری حصے میں پڑھا کرتے تھے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس دن عشاء کی نماز ابھی پڑھے نہیں ہے، آپ 3 رات تک سوئے نہیں۔ اس رات مخدوم کی نیند لگ گئی، اور نیند ایسے لگی کہ آپ کی نیند کھلی نہیں، یہاں تک کہ سارے لوگوں نے دیکھا سمندر کا علاقہ ہے، صبح کا اجالا آ گیا، کسی نے آ کر مخدوم کو جگایا، اے مخدوم اٹھو اٹھو، صبح ہو گئی، ابھی تک فجر نہیں پڑا۔ مخدوم کو جب فجر کے لیے جگاتے ہیں، مخدوم اٹھتے ہیں، اور جیسے ہی اپنے مریدین سے سنتے ہیں کہ فجر کا وقت نکل چکا ہے، سورج نکل چکا ہے، مخدوم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں سنو سنو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مخدوم فجر نہ پڑے اور سورج نکل آئے، ذرا باہر جا کر تو دیکھو ابھی سورج نکلا نہیں۔ وہی لوگ جو سورج دیکھ کر آئے تھے، دھوپ کا اجالا دیکھ کر کے آئے تھے، اب جا کر دیکھتے ہیں تو سورج نکلا ہی نہیں، اب جا کر دیکھتے ہیں تو ابھی فجر کا وقت موجود ہے، جلدی سے لوگ وضو کرتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس وقت ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا تھا، اب یہاں نکلا ہوا سورج واپس آیا، اور مخدوم اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سارے واقعات کیا بتا رہے ہیں کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ نبی کریم کے قدموں پر بھی اپنی ولایت کی منزل طے کیے تھے، حضرت موسیٰ کے قدموں پر بھی اپنے ولایت کی منزل طے کیے تھے، اور حضرت عیسیٰ کے قدموں پر بھی اپنے ولایت کی منزل طے کیے تھے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب پنڈوا آئے، پنڈوا شریف جب آپ تشریف لائے، کن کے پاس تشریف لائے تھے؟ حضرت علاء الدین علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جس بزرگ کے خزانے میں وہ غیبی طاقت تھی کہ ان کے دسترخوان سے، ان کے لنگر کھانے سے اتنا کھانا چلتا تھا کہ اس علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ کہتا تھا کہ میرے لنگر سے، میری سلطنت میں، میرے خزانے سے اتنے لوگ نہیں کھاتے جتنے لوگ اس بابا کے دسترخوان پر کھاتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک بار مخدوم
मखदूम को उस इलाके से निकाल दिया, कहा जाओ जाओ यहाँ कोई तुम्हें लाके देता होगा या मेरे खजाने से तुम्हारा कोई कांटेक्ट होगा। मखदूम अलाउल हक पंडवी हैं, अपने मुरीदों को लेकर उस इलाके से बाहर जाते हैं और बाहर जाकर अपने लंगर के खादिम से कहते हैं सुनो सुनो, पहले जितना खिलाते थे अब उसका डबल कर दो, अब उसका डबल खिलाना है। बादशाह को दिखाना है कि अल्लाह के औलिया जो है वो लोगों की मदद से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद और अल्लाह के तवक्कुल से खिलाते हैं। वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जो कभी किसी के लिए खड़े नहीं हुए। वक्त का बादशाह क्यों ना आ जाए, अलाउल हक पंडवी किसी के लिए खड़ा नहीं हुआ। वक्त का हाकिम क्यों नहीं आया, अलाउल हक पंडवी कभी खड़े नहीं हुए। लेकिन जब खबर आई कि मखदूम अशरफ सिमनान से चलकर पंडवा के करीब पहुंचने वाले हैं, अलाउल हक पंडवी खड़े होते हैं, अपने मुरीदीन से कहते हैं ए मुरीदो सुनो सुनो, 2 साल तक जिनका इंतजार किया उनका आने का वक्त करीब है, पालकी तैयार करो। पालकी में तैयार होकर बैठते हैं और निकलते हैं शहर के बाहर। जब अलाउल हक पंडवी जो किसी के लिए खड़े नहीं हुए, राजा को कभी भाव नहीं दिया, वो अलाउल हक पंडवी जब किसी के इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर निकलते हैं, लोग समझ जाते हैं कोई बड़ा आ रहा है। जब अलाउल हक पंडवी शहर से बाहर निकले, पता किया देखो कोई आ रहा कि नहीं, लोगों ने बताया कोई आ रहा है। अपने खादिम को दौड़ाया, पूछ के आओ नाम क्या है। जब खादिम वापस आके बताया हुजूर वो अशरफ नाम बता रहा है, सिमना से रहा है। मखदूम अलाउल हक पंडवी ने जब अशरफ नाम सुना खुद आगे बढ़े, आगे बढ़कर जाकर गले से लगाया और फरमाया ए अशरफ आओ गले से लग जाओ, 2 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मोहम्मद हशीमुद्दीन कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मखदूम को अपने करीब लाया और अपनी पालकी में बिठा करके खानका लाए, किस में बिठाल के बोलिए, अपनी पालकी में लेकर के आए। और जब खानका लाए तो एक बात बस अर्ज कर देता हूं, जब खानका लेकर के आए मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह दस्तरखान सजवाया और दस्तरखान सजा करके जब हाथ धुलाने की बारी आई, देखिए बड़ों की कैसी बड़ी बातें होती है। मखदूम ने हाथ धुलाने के लिए खुद अपने हाथ में लोटा लिया और अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मखदूम से फरमाया मखदूम हाथ बढ़ाओ, हाथ धो लो और हाथ धोने के साथ साथ अपनी सारी दुनियावी नफसानी ख्वाहिशात भी धो डालो। जब मखदूम ने अलाउल हक पंडवी से सुना कि पीर कह रहा है कि हाथ धोने के साथ सारी दुनियादारी धो लो, तो मखदूम का जवाब सुनिए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी दस्त बस्ता अर्ज करते हैं हुजूर जब आपकी बारगाह में आया नहीं था दुनिया से हाथ धो चुका था, दुनिया से ऐसा हाथ धोया हूं कि जाहिर भी साफ है और अल्हम्दुलिल्लाह बातिन भी साफ करके आया। मखदूम ने कहा अच्छा जब साफ होके आए तो सुनो बातिन साफ करता हूं। मखदूम अपने हाथों से लुकमा उठाकर, हजरत अलाउल हक पंडवी अपने हाथों से लुकमा उठाकर मखदूम को खिलाते हैं। 4 लुकमा खिलाते हैं और 4 लुकमा खिलाने के बाद क्या खिलाते हैं, हमारे इलाके में एक पंता भात चलता था, अब लोग कम खाते हैं, इसको पहले बहुत खाते थे। पंता भात निकाला हजरत अलाउल हक पंडवी ने, फरमाया मखदूम इसको खाओ, ये फकीरों का खाना है। और जब कोई इसको खाता है तो उसके दिल में मारिफत का चिराग रोशन होता है, जब उसको खाता है तो उसके दिल में वो मारिफत का चिराग रोशन होता है। खाओ इस भात को, खाओ इस पंता भात को। मखदूम जहांगीर अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीर के हाथ से वो खाना खाते हैं। खाना खाया, मखदूम को आपके पीर ने वो पिलाया, वो तरबियत की, वो निगाहों से और वो सीने से लगा के पिलाया कि अपनी मोहब्बत में ऐसा गुम किया, ऐसा गुम किया। एक बात इस गुमशुदगी का सुनिए, मखदूम ने अपने इस मखदूम को आपके पीर ने अपना भी जुब्बा दिया और वो जुब्बा जो आपके खानदान से सिलसिला दर सिलसिला आ रहा था वो जुब्बा भी पेश किया। हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी ने मखदूम सिमना को सारे तबर्रुकात दे दिए। अभी कुछ दिन नहीं गुजरे थे कि एक फकीर आया, कहने लगा ये सारे तबर्रुकात मुझे दे दो। जैसे ही मांगा हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपने पीर का सारा उठाया, उस फकीर को
دے دیا. آپ کے خانقاہ کے دوسرے لوگ تھے, کہنے لگے عجیب لاپرواہ آدمی ہے, ابھی ابھی پیر نے دیا تھا, وہ بھی وہ پیر جنہیں مخدوم علاؤ الحق پنڈوی کہتے ہیں. اتنے بڑے پیر نے اور اتنے بڑے بڑے تبرکات دیے, ان کو سنبھال کر رکھنے کے بجائے ایک فقیر کو دے دیا. جا کر شکایت کی علاؤ الحق پنڈوی کو, کہنے لگے حضور کیسا مرید ہے آپ کا, آپ کے سارے تبرکات ایک فقیر کو دے دیا. جب پیر نے سنا, کہنے لگا میرا اشرف کچھ فضول نہیں کرتا, جا کے حکمت انہی کو پوچھو کیوں دے دیا. لوگ آئے, کہنے لگے اشرف سارے تبرکات کیوں دے دیے, بچا کر کے کیوں نہیں رکھا. اشرف کا جواب سنیے, اپنے پیر سے محبت کیسی ہونی چاہیے, پیغام سنیے. اشرف جواب دیتا ہے کہ ذرا یہ تو بتاؤ تبرکات پیر ہیں کہ علاؤ الحق پنڈوی پیر ہیں. کہنے لگے پیر تو وہ ہیں. کہنے لگے مجھے تبرکات نہیں, مجھے میرا پیر چاہیے. سبحان اللہ, واہ واہ, مجھے میرا پیر چاہیے, تبرکات نہیں. یہ پیغام ہے کہ اگر آپ کو سچا پکا کامل پیر مل جائے تو سچی پکی محبت کیجئے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خوب خیز خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.